اس ماہ مبارک میں نماز کا ثواب 27 گنا 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. نفل کا درجہ فرض کے برابر اور فرض 700 فرض کے برابر. ایک مرتبہ سبحان اللہ کو 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب. اس لیے مجھے شکوہ ہے مردوں سے عورتوں سے کہ رمضان کے کئی روزے چلے گئے، کام بھی کرو، کپڑے کی سلائی بھی کرتی رہو، برتن بھی دھوتی رہو، روٹی پکاتی رہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفار، درود شریف، زبان کچھ نہ کچھ کرتی رہے. مگر یہ میں نے بیان کر دیا اور آپ لوگوں نے سن لیا، ہے بڑا مشکل. ہاں، چھوکری کام کرتی ہوئی یا لڑکے کام کرتے ہوئے کیا نہیں کریں گے؟ جب 80 سال کا بڈھا بھی بیٹھا ہوا لے بڑے میاں قبر کی تیاری کر رہے ہیں، قبر میں لتیں لٹک رہی ہیں اور کنجری اندر گھسی ہوئی ہے. بعض مرتبہ تو منہ سے ڈھولک بھی بڑے میاں بجاتے ہیں، نہیں انگلی پیر کچھ نہ کچھ مارتے رہتے ہیں. ہائے ہائے، کون سا وقت آئے گا تیرا تیاری کرنے کا؟ اس لیے مجذوب کہتا ہے کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا. یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، ورنہ پھر یاد رکھ ورنہ پھر پچھتائے گا. یہ جتنے بھی عورتوں کے شیدائی ہیں، آنکھوں کے شیدائی، چہرے کی شیدائی، ہونٹوں کی سرخی کے پہ مرنے والے، آنکھوں کی سیاہی پہ مرنے والے، چال پہ، ٹور پہ، سڈول پہ، جتنے بھی یہ مرنے والے لوگ ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ دنیا کہاں تک ہے اور کس حال تک ہے. وہ پروردگار جس نے تجھے پیدا کیا، پچھلے سال رمضان کے مہینے میں آج کے دن میں کروڑوں آدمی زندہ تھا، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے، چوری کر رہے تھے، لوفری کر رہے تھے، رشوت بٹور رہے تھے. سال بھر میں مختلف بہانوں سے عراق کے جنگ میں، ایکسیڈنٹوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، اسپتالوں میں نہ جانے کتنے مر گئے، اگلے سال تم مر جاؤ گے. توبہ نہیں کرتے؟ کون سا وقت آئے گا جب تم توبہ کرو گے؟ روٹھے رب کو منا، قرآن کی تلاوت کر. اللہ فرماتے ہیں رمضان قرآن یشفان الی یوم المیزان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں سفارشی ہیں، پکے دوست بنا لو، پکے دوست بنا لو، وفادار دوست. اتنے وفادار، یوں آتا ہے کتابوں میں، گھر والے، خاندان، قبیلہ، برادری، اولاد، وہ بچے جن پہ مرا کرتا تھا، وہ بچے جن پہ رات دن مرتا تھا، وہ بھی قبر میں ڈال کے چلے گئے، سب رخصت ہو گئے. نکیرین قبر میں آنے والے فرشتے زمین پھاڑتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کی. تو وہیں ایک نوجوان بیٹھا ہوتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے گھبرانا، جواب میں دوں گا، تو گھبرائی ہو نا، میں جواب دوں گا تیری طرف سے. انہوں نے کہا بھئی خاندان، بیوی، بچے، بھائی، داماد، بھانجے، بھتیجے سارے تو پھینک کے چلے گئے، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا یاد کر، میں وہ ہوں جس کو پڑھتا ہوا صبح کو اٹھا کرتا تھا اور جس کو پڑھتا ہوا سویا کرتا تھا. میں اللہ کا قرآن ہوں، جس سے تو نے یاری لگائی تھی، جس سے تو نے دوستی لگائی تھی، بے وفا نہیں ہوں. سب چلے گئے، میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے جنت میں نہ پہنچا دوں، تیری ساتھ رہوں گا. سورہ تبارک الذی ہوں، جس کو پڑھے بغیر تجھے نیند نہیں آتی تھی. آج قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا مزاج نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے کا مزاج نہیں ہے. جنہوں نے اللہ اللہ کی وہ ایسے لوگ تھے، اللہ اکبر. امام زین العابدین
रहीमहुल्लाह, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा। सर्दी का मौसम है, यख मौसम है, अंगीठी में कोले सुलगाकर अंदर रख लिए, दरवाजा बंद कर दिया, नफलों की नीयत मान कर कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। कोलों में आग लगी, आग कोला चटखा, सामान में आग लगी, छत जल गई, मकान जल गया, घर जल गया। लोगों ने शोर मचाया, हजरत दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो। यकीन हो गया हजरत शहीद हो गए, हजरत जल गए। दरवाजा तोड़कर लोगों ने जाके देखा, फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का पोता, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का पोता, हजरत हुसैन का बेटा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुसल्ले पे खड़ा हुआ, इत्मीनान से कुरान की तिलावत कर रहा है। लोगों ने कहा हजरत जी सामान जल गया, छत जल गई, आपने नमाज खत्म ना की। फरमाया रे बोलो, जो आग बंदे बुझा दें, जिस आग को मिट्टी बुझा दे, जिस आग को पानी बुझा दे, मैं उसके फिक्र में थोड़ा ही था। मैं तो उस फिक्र में था, उस आग की फिक्र में खड़ा था जिसे अमल के सिवा कोई शय नहीं बुझा सकती। मैं जहन्नुम के दर्दनाक अज़ाब की वजह से परेशान था, इसलिए मुझे पता ही नहीं, सामान जल गया, छत जल गई, मकान जल गया। मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, मैं नमाज में था, मुझे कोई पता नहीं। कभी लोग ऐसी नमाज पढ़ते थे, उन्हें कोई पता नहीं चलता था। अब तो मुझे के दोस्त एक दिन बता रहा था कि अगर उधार लिखने भूल जाऊं ना तो आके नियत बांध लेता हूं, सब याद आ जाते हैं। दुकान के उधार अगर याद ना रहे लिखने, यूं कि मस्जिद में जाकर नियत बांध लेता हूँ, फौरन याद आ जाता है कि फलां की तरफ इतने पैसे हैं, फलां की तरफ इतने पैसे हैं। ये अच्छा तरीका याद आ गया, नमाज की नियत बांध दी तो उधार याद आ गई। हम लोगों का यही असर होगा और क्या होगा। वो तो और लोग थे जिन्होंने रमजान के रोजे 3-3 दिन फाके पे फाका, फाके पे फाका, और फिर रोजा नहीं छोड़ा। सहाबा किराम के ऐसे घर हैं, पत्ते चबाने के लिए नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं, रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा, फिर भी रोजा ना छोड़ा। आज अल्लाह ताला ने हजारों नियामतें अता की हैं, हजारों खाने, हजारों पीने के लिए, फिर भी अगर रोजा ना रखे तो उससे बड़ा लानती कोई नहीं। सुभान अल्लाह। और अलल ऐलान खाने पीने वाले के बारे में तो फुकाहा ने बड़ी ताकीद लिखी है। जो सिगरेट पीता फिरे, बीमार है, शरई उज़र भी है, रोजा नहीं, बल्कि औरत मेंटली कोरस की वजह से रोजा नहीं रख सकती, जायज नहीं है रोजा रखे, लेकिन फिर भी हुक्म है, ठीक है मेरे हुक्म से तुझे ये उज़र पेश आया, लेकिन एहतराम रमजान तुझे भी रखना पड़ेगा, रमजान का इकराम तुझे भी करना पड़ेगा। खबरदार लोगों के सामने खाती पीती फिरी तो। जो खुदा जच्चा को, मेंटली कोरस वाली औरत को अलल ऐलान नहीं खाने देता और मना करता है कि तू भी एहतराम कर। ये 2 मन की लाश, ये बड़े बड़े नौजवान, ये बड़े बड़े ऑफिसर, ये बड़े बड़े दौलतमंद जो अलल ऐलान खाते फिरते हैं, खुदा की कसम अगर इस्लाम की हुकूमत हो इनके सर कलम कर दिए जाए। रमजान का एहतराम शायरुल्लाह की वजह से फर्ज है एहतराम करना। ये अलग बात है कि आज का मुसलमान न रमजान जाने न गैर रमजान जाने, उन्होंने एक ही कर दिए। इस महीने में रमजान के रोजे का सवाब तो है ही, नफिल का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है, खैरात का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है, ज़कात का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है। दिल्ली में एक आदमी था, उसका बाप मालदार आदमी था, लेकिन बड़ा बखील था, औलाद को खर्चने के लिए पैसे नहीं देता था। मर गया, मौत आ गई। बेटा बड़ा खुंदकी था, तुरशरू तबीयत का, तुलख तबीयत का था। अशरफियों का थैला भरा और कब्र में रख दिया, तूने जिंदगी में हमें खाने को नहीं दिया, ले अपने साथ ही ले जा, अपने साथ ही ले जा। कब्र में रख आया। बाद में परेशानी हुई, यार मैंने कोई अक्लमंदी की, बाप क्या उनको गिन रहा कोई, या बाप कोई खरीदो फरोख्त कर रहा है, गलती करी।
زندگی میں تو اس نے نہ دیے، مرنے کے بعد تو وہاں رکھایا، پاگل ہے۔ اب تو کام آ جاتے، اب تو بچوں کے کام آنے تھے نا، خود ہی فیصلہ کر لیا، چلو اب کون سا اس نے خرچ کر لیے ہیں، قبر کھود کے نکال لاتے ہیں۔ رات کو گیا، کسی لے گیا، قبر کھودنے کا انتظام لے گیا اور روشنی کا بھی انتظام کر کے لے گیا۔ وہاں جا کے جب قبر کھودی، لحد کھول لی، تو اس نے تو تھیلا بھر کے رکھا تھا نا اشرفیوں کا، اب کہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک 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 کر کے اشرفی، جس طرح عورتیں ستارے ٹاکتی ہیں دوپٹوں پہ، سارے جسم پہ یوں لگی ہوئی، سارے جسم پہ یوں لگی ہوئی ہیں۔ تو ماتھے پہ جو لگی تھی اس کو اتارنے کے لیے یہ 2 انگلی میں نے لگائی۔ کہتا او ہو اتنی آگ لگی، سب کچھ چھوڑ وہیں، اور قبر کو بند کر، اور پھر دہی میں رکھتا تھا، منہ میں رکھتا تھا، دواؤں میں رکھتا تھا، چین نہ آیا۔ آخر کار شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت پتہ نہیں میری انگلیوں میں کوئی چیز نکلتی ہے، ملا پھوڑا پھنسی، یہ کیا ہے، چین نہیں آتی، آگ لگی ہوئی ہے رات دن۔ اللہ والے نے کچھ پڑھا اور دم کر کے پوچھا اب بھی ہے؟ انہوں نے کہا اسی طرح ہے۔ پھر شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم فرمایا اب بھی ہے؟ کہنے لگا اب بھی ویسے ہی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ دم کیا، پوچھا اب بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہو، یہ ملا نہیں، پھوڑا نہیں، پھنسی نہیں، یہ اور کوئی تکلیف نہیں، جہنم کی آگ ہو سکتی ہے، جہنم کی آگ ہو سکتی ہے بس، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو کم نہ کرے۔ پھر بتا دیا جی شرماتا نہیں بتاتا ہوں، باپ کی قبر میں گیا تھا، اس طرح کر کے پیسے رکھے تھے، باپ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، میں نے اتارنے کی کوشش کی۔ فرمایا اب تو ایک ہی دوا ہے، جا وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ، اور بعد میں اللہ کی قدرت کو یاد کر کر کے آنسو بہا، آنکھوں سے نکلا ہوا پانی ان انگلیوں کو مل لے، تب خیر آوے گی۔ نہ اس کی دوا ہے، نہ دریا میں، نہ سمندر میں، نہ خشکی میں، نہ ڈاکٹروں پہ، نہ طبیبوں پہ، نہ حکیموں پہ، کسی پہ اس کی دوا نہیں ہے، اس کی دوا آنکھوں میں ہے، اللہ سے ڈر کر آنسو بہا اور وہ ملیاں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہے وہ آنکھ جو اللہ کے قہر سے ڈر کے روتی ہو، جہاں جہاں آنکھوں کا پانی لگ جاتا ہے جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے روزے، سب کی تلاوت، سب کی عبادت قبول فرمائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ ایک عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، ایک مظلوم، اور فرمایا ایک روزہ دار کی دعا لوٹائی نہیں جاتی، رد نہیں کی جاتی، بلکہ ہر رات منادی یہ منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے گناہگاروں سیاہکاروں آؤ، دریائے کرم جوش میں ہے، معاف کرنے والا کریم تیار ہے۔ تیرے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ گئے، تیرے گناہ سمندر کے جھاگ سے بڑھ گئے، تیرے گناہ پہاڑ کے وزن سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ اتنے ہوئے زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا، تیرے دفتر گناہوں کے منتہا نظر تک نظر آتے ہیں۔ فرمایا رحمتوں والا مہینہ لے آیا ہوں، کرم والا، بخشش والا، مغفرت والا، توبہ کرنا تیرا کام ہے، دریائے کرم میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے۔ کس قدر کریمی ہے، کس قدر رحیمی ہے، اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے، کتنا انس ہے، کتنی محبت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ، 10 مرتبہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔
उलमा कराम ने लिखा है, मांगने वालों ने बड़ा कुछ मांगा और अल्लाह ताला करीम है, अता किया। एक आदमी मदीना मुनव्वरा से बाहर निकला, एहराम बांधा, तलबिया पुकारने लगा, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। एहराम बांध कर कहने लगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ओ मेरे परवरदिगार मैं हाजिर हूँ, बेनियाद खालिक व मालिक मैं हाजिर हूँ, तेरे दरबार में आया हूँ, माफी मांगने आया हूँ, गुनाहों का ढेर खत्म कराने आया हूँ, गुनाहों के दफ्तरों को छुपाने आया हूँ। सत्तारी फरमा। गैब से आवाज आई, ला लब्बैक, तेरी हाजिरी मंजूर नहीं। एक नौजवान ने भी सुनी, वो कहने लगा, बड़े मियाँ इस गर्मी में अगर हाजिरी मंजूर नहीं, मैंने भी आवाज सुन ली, क्या करोगे तकलीफ उठाकर, क्या करोगे मुसीबत में जाकर, क्या करोगे परेशानी में जाकर। जब हाजिरी मंजूर नहीं तो फिर धक्के खाने का फायदा क्या। बड़े मियाँ ने रो दिया और कहने लगा, नौजवान तू एक दिन में यह आवाज सुनकर घबरा गया, मुझे यह आवाज सुनते सुनते 53 साल गुजर गए। हर साल आता हूँ, आवाज लगाता हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। गैब से यही आवाज आती है, ला लब्बैक। 53 साल गुजर गए आवाज सुनते सुनते, पर मेरे पास भी कोई दूसरा दरवाजा नहीं, कोई दूसरी चौखट नहीं, कोई दर नहीं, कोई मेरा चाहने वाला नहीं, मेरा खालिक कोई नहीं, मेरा मालिक कोई नहीं, मेरा दाता कोई नहीं, मेरा माबूद कोई नहीं, मेरा पालनहार कोई नहीं। मंजूर हो या ना हो, मेरा काम है सर झुकाना, उसकी चौखट पे जमीन न्याज झुकाना, अपने माथे को रगड़ना। मेरा काम मंजूर कराना नहीं, मेरा काम तो बंदगी करना है। आवाज आई, आज हमने यकदम 54 हज कबूल कर लिए। इतनी सी बात कहलवाना चाहते थे, तू कह दे मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, कहां जाऊं, किसकी मिन्नत करूं, किसकी खुशामद करूं, किसके दरवाजे पे जाऊं, किसकी चौखट पे जाऊं, किसके घर जाऊं, और दर कोई नहीं, घर कोई नहीं, मालिक कोई नहीं, खालिक कोई नहीं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा ये कहता है तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, अर्श हिलने लग जाता है। अर्श के सामने एक सतून है, वो हिलने लग जाता है। अल्लाह पाक पूछते हैं, तू क्यों हिला? कहता इलाही माफी मांग रहा है, रो रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा है, उसकी बख्शिश हुई नहीं, मैं कैसे ठहर जाऊं? रोजे की कदर और कीमत का आपको पता ही नहीं। हदीस शरीफ की किताबों में है, अजाब कब्र उठा लिया जाता है, मुर्दों से कब्र का अजाब उठा लिया जाता है चांद नजर आते ही। मुर्दे अर्ज करते, इलाही ये चैन कैसा मिला, ये छुट्टी कैसे मिली, ये राहत कैसे मिली, ये सुकून कैसा मिला, ये आराम कैसा मिला। इतनी उम्र गुजर गई जलते जलते तबाह बर्बाद होते होते, ये आराम कैसा आया, ये तकलीफ कैसी खत्म हुई, ये सांस कैसा मिला, ये हमें दुख कैसा चला गया, ये सुख कैसा मिल गया। जवाब मिलता, तुम्हें पता नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे रमजान का चांद नजर आ गया। रमजान की बरकतें जिंदों से गुजरकर मुर्दों तक पहुंची, कब्र वालों तक पहुंची बरकत। जहन्नुम के दरवाजे बंद करा दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और हुक्म होता है जन्नत को आरास्ता करो, जन्नत को मुज़य्यन करो, जन्नत को सजा दो। इसलिए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रोजे रख रख कर आ रही है, जन्नत को तैयार कर दो। इसलिए कहता है कि तेरे करम
سے بے نیاز تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، مجھے مانگنا نہیں آتا، مجھے دامن پھیلانا نہیں آتا، مجھے جھولی پھیلانی نہیں آتی، تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے، اتنا خزانہ ہے ساری دنیا کو کھلا کھلا کر کروڑوں سال گزر گئے کھلاتے پلاتے، کروڑوں سال گزر گئے زندگی دیتے، کروڑوں سال گزر گئے صورتیں سیرتیں تقسیم کرتے، آنکھیں تقسیم کرتے، زبان تقسیم کرتے، لب تقسیم کرتے کرتے آج تک مالک کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ یہ ہے توحید کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ دنیا میں تو کوئی تمہیں نظر آتے ہیں شرک کی لعنت میں بڑے جلدی گرفتار ہو جاتے ہو، مرد بھی عورت بھی پڑھے لکھے بھی، اور یوں عقل کام نہیں کرتی کہ جو خدا ماں کے پیٹ میں تندرستی دیتا ہے، آنکھیں دیتا ہے، کان دیتا ہے، ناک دیتا ہے، زبان دیتا ہے، وہ باہر تیرا انتظام نہیں کر سکتا؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ظالم جوان ہو کر بکواس کرتا ہے، ڈیریا بن گیا، کمیونسٹ بن گیا، آج میری قدرت کو نہیں مانتا، میں تو تجھے 3 اندھیروں میں پالتا رہا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جل کا اندھیرا، میں نے تیری وہاں خبر گیری کی، تیری بھوک کا مجھے پتا چلا، تیری پیاس کا مجھے پتا چلا، تیرے دکھ درد کا پتا مجھے چلا، کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، سب یہ تیرے اللہ کو پتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج تو پانی نلکے سے پیتا ہے، کنویں سے پیتا ہے، بوتلیں پیتا ہے، شربتیں پیتا ہے، جوس طرح طرح کے، لسی دودھ وغیرہ پیتا ہے، پتا ہے ماں کے پیٹ میں تیرا انتظام کس نے کیا؟ دادی نے نہیں، نانی نے نہیں، باپ نے نہیں، ماں نے نہیں، رشتہ دار نے نہیں، پیر نے نہیں، فقیر نے نہیں، قلندر نے نہیں، نبیوں نے نہیں، پیغمبروں نے نہیں۔ تجھے بھوک لگنے لگی کسی کو بھی پتا نہیں، میں رب کو پتا چل گیا، تو میرا بندہ، میں تیرا خدا، میں پتا نہ کروں تجھے سنبھالے گا کون؟ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں کھانے کا انتظام میں نے کیا، پینے کا انتظام میں نے کیا، اس وقت انتظام کیا، تیرے پیٹ کے اندر ایک پائپ فٹ کر دیا، اس کے ذریعے غذا پہنچائی، وہ خوراک نجس تھی، پلید تھی، ناپاک تھی، میں نے روزی پہنچا دی، پیٹ میں پائپ فٹ کر کے تیرے منہ کو پاک رکھا، تیری زبان کو پاک رکھا، دنیا میں آ کر نماز پڑھے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، درود پاک پڑھے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کلمہ طیبہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
فرماتے ہیں میں نے تیرے منہ کو پاک رکھا، پلیت نہیں ہونے دیا۔ اور ظالم ماں کے پیٹ میں نے پلیت نہیں ہونے دیا، ماں کے پیٹ میں حرام نہ کھانے دیا، نجس تیرے منہ کے قریب نہ آنے دیا، پلیت تیری زبان کے قریب نہ آنے دیا۔ اب نوجوان ہو کر شرابیں پیتا ہے، حرام کھاتا ہے، تیری مرضی۔ خوراک بھی پہنچا دی، تیرا منہ بھی پاک رکھا، تیری زبان بھی پاک رکھی، حرام کھانے کا عادی نہ بن جائے، بدماش بن کر نہ پیدا ہو۔ ارشاد گرامی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ پاک فرماتے ہیں تو دنیا میں پیدا ہو گیا، ماں نے اور دائی نے مل کر وہ پائپ کاٹ دیا، وہ روزی کا ذریعہ کاٹ دیا۔ اب کیسے روزی جائے، کیسے خوراک اندر جائے؟ بچہ ہے نومولود، زردہ کھانے کے قابل نہیں، پلاؤ کھانے کے قابل نہیں، حلوہ شریف نہیں کھا سکتا، بالکل معصوم بچہ ہے، کیا انتظام ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں بھلایا نہیں، اگر ماں کے پیٹ میں نے سنبھالا تو ماں کی گود میں بھی میں ہی سنبھالوں گا، ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماں کی گود میں بھی میں ہی سنبھالوں گا۔ توحید پکا کے لے جا، نہیں تو نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گا، سب برباد ہو جائیں گے شرک کی وجہ سے۔ اللہ پر ایمان رکھ، فرمایا ماں کی گود میں سنبھالوں گا۔ کس طرح؟ فرمایا صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر، مرکزی حکومت کی منظوری کے بغیر، اسمبلی کی منظوری کے بغیر، وزیروں کی منظوری کے بغیر، صدر کی منظوری کے بغیر میں تجھے کیسے بھلاؤں؟ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی میں 2 نہریں دودھ کی جاری کر دی، اور ایسی نہریں جب چاہے چلا۔ اگر ماں کو ٹیلی فون ہی کرنا پڑتا کہ جی اب بچہ سیر ہو گیا بند کر دو، تو جتنی کمائی تھی ساری یہ ایس ڈی او اور سیر اور یہ افسر ہی کھا جاتے، سارے غریب بھوکے مرتے۔ اللہ نے فرمایا نہر چلانے کے لیے بھی ٹیلی فون کرنے کی ضرورت نہیں، درخواست دینے کی ضرورت نہیں، وائرلیس سیٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹیلی فون تمہارے دنیا کے لیے، وائرلیس تمہارے لیے، ٹیلی گراف تمہارے لیے، 100 انتظام ڈاکخانے بینک سب تمہارے لیے، مگر یہ معصوم بچہ ہے، میرا بندہ ہے، میں نہ سنبھالوں تو کون سنبھالے گا؟ فرمایا میرے بندے نہر کے کنارے پہ منہ لگانا تیرا کام ہے، نہر چالو کرنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ منہ لگا، صرف منہ ہٹا، نہر بند۔ کیا قربان جاؤں اس کی نعمتوں کے، اس نے پروردگار جو ٹھہرا، رب جو ہوا۔ فرمایا اگر یہ نہر بند کرانے کے لیے کاک مول خریدنے پڑتے تو باپ کی ساری کمائی اسی پہ لگ جاتی۔ دیکھتے نہیں ہو یہ نپل چوسنی بازاروں میں، چائنا کی بنائی ہوئی نپل چوسنی 3 دن کے بعد خراب، امریکہ والوں کی بنائی ہوئی 4 دن کے بعد خراب، اور پاکستان والوں کی بنائی ہوئی بنانے سے پہلے ہی خراب۔ اپا کلمہ گو ہے، ہر کام کلمہ پڑھ کے کرتے ہیں۔ جب تک بدماشی نہ کریں ہمارے اسلام کا حق ادا نہیں ہوتا، جب تک ملاوٹ نہ کریں مسلمان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، اور بھرتا تو پھر بھی نہیں۔ قرآن کہتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا قبر میں آ جاتا ہے کھوپڑی بھرتی نہیں۔ کروڑا پتی جو ہے اس کو دوسرا کروڑ چاہیے، لاکھ پتی جو ہے اس کو دوسرا لاکھ چاہیے، اربا پتی جو ہے اس کو دوسرا ارب چاہیے۔ کون مانگے، کون شکر ادا کرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے
تو تو غریب کا بیٹا، مزدور کا بیٹا، تمہارے یہاں تیری ماں کہاں سے ریفریجریٹر لاتی، فریج کہاں سے لاتی، تھرموس کہاں سے لاتی؟ امیروں کے یہاں تو بڑے بڑے گرم دودھ کے انتظام ہے، جب بچہ رویا گرم گرم دودھ پلا دیا۔ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے، پو کا مہینہ، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش بھی برس رہی ہے، رات کے 12 بجے بھی اگر تو نے ماں کی چھاتی کو منہ لگایا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے گرم گرم دودھ پلایا۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی کو ہی تھرموس بنا دیا۔ تو وزیر کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ڈی سی ایس پی کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ایک مزدور کا، چوکیدار کا، ریڑی والے کا، کتا ریڑی والے کا، رکشے والے کا بیٹا ہے، میں نے تو تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا۔ اور کبھی کبھی چینی کی بڑی قلت ہو جاتی ہے تو فرمایا ماں اپنی چائے کے لیے چینی لایا کرے، تیرے باپ کے لیے چینی شکر لایا کرے، خریدا کرے، ڈیپو پہ جایا کرے، دکانوں سے لیا کرے، حلوے کے لیے چینی خریدو، کھیر کے لیے خریدو، اور چائے کے لیے چینی خریدو۔ پر مجھے اپنی کبریائی کی قسم 2.5 برس تک تو نے ماں کا دودھ پلایا، میں نے تیری ماں کے چھاتی میں ہی شوگر مل قائم کر دیا، ایک دن بھی پھکا دودھ نہیں پلایا، اندر ہی اندر میں نے ضرورت کے مطابق میٹھا بنا کر کے ملا کر تجھے کھیر پلایا۔ جو خدا ماں کی چھاتی میں شوگر مل قائم کر دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو ریفریجریٹر بنا دے، وہ خدا کہتا ہے آ میری عبادت کر، میرا قرآن پڑھ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مان، فرمان کو مان، اور یوں کہتا رہے ہر وقت سر بسجود ہوں مگر، سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ او میری پروردگار کیا ٹھکانہ میرے گناہوں کا، کیا ٹھکانہ میرے عیبوں کا، کیا ٹھکانہ میری برائیوں کا، زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے، بڑا شرمندہ ہوں، بڑا سیاکار ہوں، بڑا گناہگار ہوں، تیرے کرم کے امیدوار ہوں۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے، کوٹھے پہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی، جہنم کا ذکر آ گیا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے قہر سے ڈر کر اتنے روئے کہ پرنالے سے نیچے ٹپکنے لگا۔ تجھے تو یقین نہیں آئے گا، تیرے دماغ میں خدا کا قہر کبھی آیا ہی نہیں، تو کبھی رویا ہی نہیں، تجھے کیا پتا رونے والوں کی آنکھیں گل گئی، رخساروں پہ بہ بہ کر آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے۔ ایک آدمی نیچے سے گزرا، اس کے پٹکے پہ قطرے ٹپکے، ناراض ہو کر کہنے لگا اوئے کون ہے، کوٹھے پہ میرا کپڑے پلیت کر دیے۔ آواز آئی میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے۔ وہ بھی قدردان تھا، گھر گیا، بیٹی کو کہنے لگا یہ میری پگڑی، یہ میرا صافہ سنبھال کر رکھ دے، دھونا نہیں، جب میری موت آ جائے میرے کفن میں رکھ دینا۔
اللہ میرا پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا میں رو نہیں سکا، ایک رونے والے کی آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں، اسی کو اسی لیے فرمایا تم نے روزہ رکھا میرے لیے، ہر عبادت کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے، نماز کا بدلہ فرشتوں اٹھو محلات دے دو، سونے چاندی کے مکان دے دو، مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو، اتنی نہریں دے دو، اتنے مکان دے دو، اتنی حوریں دے دو، زکوٰۃ کے بدلے میں یہ دے دو، خیرات کے بدلے میں وہ دے دو، جتنی بھی عبادات ہے ساریوں کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے۔ جب آئے گی روزے کی باری، جب روزے کی باری آئے گی اللہ فرمائیں گے فرشتوں روزے کا بدلہ دینا تمہارے بس کا کہاں ہے، روزے کا بدلہ جنت میں کہاں ہے، روزے کا بدلہ محلات میں کہاں ہے، روزے کا بدلہ جنت الفردوس میں کہاں ہے، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا اس کا بدلہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ روزے کی جزا، روزے کا بدلہ، روزے کا ثواب میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک فرمایا دوں گا کیا، روزے کے بدلے میں رب کی ذات موجود ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، ہائے 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 ہائے، دینا لینا کیا، فرمایا میں ہوں، روزے کی جزا میں ہوں، روزے کا بدلہ میں ہوں، روزے کی فضیلت میں ہوں، روزے کی جزا دینے والا میں ہوں، میری ذات موجود ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ جو روزے نہیں رکھتے انہیں کیا قدر، سبحان اللہ، انہیں تو پتہ ہی نہیں نا۔ کئی سفر میں بیماری میں سوچ لیتے ہیں یار قضا رکھ دوں گا، قضا ہی نکال دوں گا۔ یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا۔ کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا۔ یہ جو دل تسلی کر لیتا ہے نا، سفر ہے قضا نکال دوں گا، سفر ہے بیماری ہے قضا کر دوں گا، یہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک روزہ قضا کر دیا، ایک آدمی نے رمضان کے مہینے میں روزہ قضا کر دیا، پھر اس کی قضا نکالنے کے لیے روزے رکھنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ معلوم ہوا اور روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ سردی گرمی ایک دن بھی نہ چھوڑے، 100 برس تک روزے رکھتا رہے۔ حضرت علی قسم کھا کے فرماتے ہیں رمضان کے روزے کی برکت کو پھر بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ 100 سال کبھی بھی ترک نہ کرے، سردی گرمی سفر حضر رکھتا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہے 100 سال رکھنے کے بعد بھی رمضان کے ایک روزے میں جو برکت ملنی تھی، جو رحمت ملنی تھی، جو اللہ کی کریمی حاصل ہونی تھی، وہ 100 سال کے بعد بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کیا معلوم ہے اللہ پاک کتنی کریمی فرمانے کے لیے تیار ہیں۔ اس ماہ مبارک میں نماز کا ثواب 27 گنا 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا درجہ فرض کے برابر اور فرض 700 فرض کے برابر، ایک مرتبہ سبحان اللہ کو 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ اس لیے مجھے شکوہ ہے مردوں سے عورتوں سے کہ رمضان کے کئی روزے چلے گئے، کام بھی کرو، کپڑے کی سلائی بھی کرتی رہو، برتن بھی دھوتی رہو، روٹی پکاتی رہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفار، درود شریف، زبان کچھ نہ کچھ کرتی رہے۔ مگر یہ میں نے بیان کر دیا اور آپ لوگوں نے سن لیا، ہے بڑا مشکل۔ ہاں، چھوکری کام کرتی ہوئی یا لڑکے کام کرتے ہوئے کیا نہیں کریں گے، جب 80 سال کا بڈھا بھی بیٹھا ہوا لے بڑے میاں قبر کی تیاری کر رہے ہیں، قبر میں لتیں لٹک رہی ہیں اور کنجری اندر گھسی ہوئی ہے۔ بعض مرتبہ تو منہ سے ڈھولک بھی بڑے میاں بجاتے ہیں، نہیں انگلی پیر کچھ نہ کچھ مارتے رہتے ہیں۔
हाय हाय, कौन सा वक्त आएगा तेरा तैयारी करने का। माशाअल्लाह। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कई लोग क़यामत के दिन अपनी कब्र से उठेंगे, उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। लोग कहेंगे इलाही ये कौन लोग है। जवाब मिलेगा तुम खाया करते थे, तुम पिया करते थे, या रोजे रखा करते थे, रोजा रखने वाले लोग हैं। मुल्तान के दोस्तों, अगर तुम्हारी ये तमन्ना हो कि हम कयामत की प्यास से बच जाएं, 50,000 साल की शिद्दत वाली प्यास से बच जाएं, कयामत के दिन वाली घबराहट से बच जाएं, कयामत के खौफनाक अजाब से बच जाएं, अगर 50,000 साल की धूप से बचना चाहते हो, शिद्दत से बचना चाहते हो, गर्मी से बचना चाहते हो, प्यास से बचना चाहते हो, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है एक आदमी की जुबान इतनी बाहर लटक जाएगी उस पे 18 आदमी खड़े हो सके। इन तमाम प्यासों से, घबराहटों से अगर बचना चाहते हो, इतनी शदीद घबराहट आएगी, इतना सख्त माहौल बन जाएगा। कुरान करीम कहता है या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से जितने तुम्हें आंखें दी। इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसने जुबान दी। इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसने औलाद दी। इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसने कारोबार दिया। डरो उस परवरदिगार से जिसने हाथ दिए, जिसने पैर दिए। फरमाया इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। इतना सख्त घबराहट होगा कयामत के दिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई उस प्यास से बचना चाहता है, उस घबराहट से बचना चाहता है, तो एक ही सूरत है कि वो रमजान के रोजे रखा करे। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक जल्ले शान अर्श अजीम के साये में कुछ लोगों को दस्तरखान पे बिठाकर खाना खिलाएंगे। उस तबाहकार व तबाहकारियों वाले दिन, परेशान हाल वाले दिन, जिस दिन ये हाल हो, फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी काम आने को तैयार नहीं। हालात इस तरह से दुगर्गू बन जाएंगे। फरमाया कल्ला इज़ा बलगतित तराकिया व क़ील मन राक व ज़न्ना अन्नहुल फ़िराक बल तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ि इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। फरमाया मौत तुम्हारा काम आकर तमाम कर देगी। ये हाथ काम न करेंगे, ये आंख काम न करेंगी, ये पैर काम न करेंगे, ये दिलो दिमाग निकम्मा हो जाएगा, ये बीवी बच्चे काम न आएंगे, ये धन दौलत काम न आएगी, तमाम का तमाम निजाम कायनात बेकार हो जाएगा। तो खुदावंद करीम ने रमजानुल मुबारक के साथ साथ शब कदर की हाज की रात अता फरमाई और यूं फरमाया ऐ मेरे महबूब आप रोया न करें, आप गमज़दा न हो, आप परेशान हाल न रहा करें। मैंने तेरी उम्मत पे करम कर दिया, एक रात ऐसी अता कर दी जो 1000 महीनों से बेहतर है। और कुरान करीम पढ़ने का लुत्फ मैं और आप क्या जाने। जाओ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछो कैसा कुरान करीम पढ़ा करता था। सारे काफिरों ने खड़े होकर के इतराज किया अबू बकर को हम जोर से कुरान करीम नहीं पढ़ने देंगे। अबू
بکر قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتیں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے بچوں پہ اثر ہوتا ہے، اور مکے کے کافروں کا یہ بیان ہے کہ جب صدیق اکبر قرآن پڑھتا تھا پہاڑ لرز جایا کرتے تھے۔ صدیق سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ فاروق اعظم نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سب کچھ حاصل کیا۔ ساری رات فاروق اعظم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں پورا ختم قرآن کرتے تھے۔ آج تو یہ باتیں کہانی نظر آتی ہیں۔ صدیق اکبر سے قرآن پڑھنا سیکھو، فاروق اعظم سے قرآن کریم پڑھنا سیکھو۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ ایک رات میں اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ نبی کا دوہرا داماد عثمان ذی النورین، جس کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، او لوگوں میں عثمان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس کا آسمان والے فرشتے بھی ادب کرتے ہیں، میں اس کا ادب نہ کروں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، سارا زمانہ شاہد ہے، سارا زمانہ گواہ ہے کہ جب وضو کرتے رنگ پیلا پڑ جاتا، مسجد میں قدم رکھتے بے ہوش ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں، ڈرتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو۔ حسین نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ سعید بن مسیب نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑوں کی گونج میں قرآن پڑھا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیل سے جنازہ نکلنے سے پہلے قرآن پڑھا۔ علامہ ابن تیمیہ نے جیل کے مینارے میں قرآن پڑھا اور کوڑے کھائے۔ تم بھی قرآن پڑھتے ہو، جب کوئی مر جائے نا پھر قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ بھی صحیح سالم پورا نہیں ہوتا۔ کیوں پڑھے؟ کوئی باپ مرے تیرا قرآن کریم پڑھے مولوی، کیوں؟ تیرے باپ کے نوکر ہے مولوی؟ تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا خود کا تو یہ حال ہے کہ جن کپڑوں میں باپ نے دم توڑا، جن کپڑوں میں ماں نے دم توڑا، جن کپڑوں میں گھر والی نے دم توڑا، جن کپڑوں میں بھائی نے دم توڑا، وہ سارے کپڑے الگ رکھتے ہو۔ ارے ظالمو، تمہیں اپنے ماں باپ کے کپڑوں سے نفرت ہے۔ باپ کی دکان سے نفرت تو نہیں، باپ کی چارپائی سے بڑی نفرت ہے۔ جس بستر پہ باپ دم توڑے تم اس بستر کو نہیں استعمال کرتے۔ رسموں میں ڈوبے پڑے ہیں لوگ، رسمیں بنا رکھی ہیں، یوں کرنا چاہیے اور اس